صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سورہ آل عمران کی تفسیر جاری ہے. آج دو آیتوں کا میں نے انتخاب کیا ہے. آیت نمبر 70 پر 7، آیت نمبر 70 پر 8. پیچھے جو باتیں گزری ہیں اس میں اہل کتاب چاہے یہودی ہوں چاہے نصارہ ہوں، دونوں کے کچھ بری عادتوں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. اس کے بارے میں بات گزری تھی کہ ان کے اندر وعدہ خلافی کا مادہ بہت زیادہ ہے. جس بات کا وعدہ کر لیتے ہیں وعدہ پورا نہیں کرتے، امانت کا حق ادا نہیں کرتے. تو ایسے جو ہے کچھ باتوں کا ذکر گزشتہ مجلس میں ہو چکا. آج کی اس مجلس میں بھی اللہ رب العزت یہودیوں اور عیسائیوں کے ایک بہت ہی بری عادت کا تذکرہ کر رہے ہیں. آیت کا ترجمہ پہلے سنتے ہیں. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. یقیناً جو لوگ معاوضہ حقیر لے لیتے ہیں بمقابلے اس عہد کے جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا ہے، اور اپنی قسم کے، ان لوگوں کو کچھ حصہ آخرت میں نہیں ملے گا، اور نہ خدا تعالیٰ ان سے کلام فرمائیں گے، نہ ان کی طرف محبت کی نظر سے دیکھیں گے قیامت کے روز، اور نہ ان کو پاک کریں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یہاں اللہ رب العزت جو ہے ایک بری عادت کا تذکرہ کر رہے ہیں. اہل کتاب کے اندر یعنی یہودی ہوں یا نصارہ ہوں، دونوں کے اندر یہ بری عادت تھی. کیا عادت تھی؟ کہ دنیا کی حقیر سی چیزوں کے بدلے میں اللہ کے عہد کو توڑ دیتے تھے. اللہ سے جو وعدہ ہوتا تھا، یعنی اپنی قسموں کو توڑنا، اور اسی طریقے سے اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو توڑ دینا، یہ ان کی ایک عام عادت تھی. اسی لیے وہ لوگ جو ہے تورات کے اندر رد و بدل کرتے تھے، اور اسی طریقے سے زبور کے اندر، انجیل کے اندر رد و بدل کرتے تھے. وجہ کیا تھی؟ دنیا کی حقیر سی مال. دنیا کا مال آدمی کو جتنا بھی مل جائے آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. آخرت کے نعمتوں کے مقابلے میں، جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں
پوری دنیا کی نعمتیں، پوری دنیا کی مال و دولت بھی اگر ملا کر رکھ دیا جائے تو جنت کی ایک نعمت کے بھی بدلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس بات کی یہاں تردید کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بھی فرماتے ہیں کہ دنیا کا جو کچھ بھی مال ہے وہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، بہت ہی تھوڑا ہے۔ چاہے آدمی کو پوری دنیا کی مال و دولت مل جائے تب بھی اس کے پاس کچھ نہیں۔ تو یہاں جو ہے یہودیوں کے اور عیسائیوں کی ایک عادت کیا ہے کہ چھوٹی اور بہت ہی کم مقدار کا مال اگر ان کو مل جائے تو اس مال کے بدلے میں وہ لوگ کیا کریں گے؟ قسموں کو توڑ دیں گے اور اللہ کے احکامات کو توڑ دیں گے، اللہ کے احکامات پہ رد و بدل کر دیں گے۔ تو اسی کی یہاں تردید کر رہے ہیں اللہ رب العزت کہ وہ لوگ جو بہت ہی کم اور بہت ہی تھوڑی مقدار میں مال کے بدلے میں اللہ سے کی ہوئی عہد اور اپنے قسموں کو توڑ دیتے ہیں، ان کے بارے میں یہاں فرمایا جا رہا ہے اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں۔ دنیا میں وہ لوگ جتنا بھی کر لیں، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، اللہ کے احکامات کو توڑ کر، اپنے قسموں کو توڑ کر جتنا بھی کما لیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی حصہ نہیں رہے گا۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، تین باتوں کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ تین باتیں بہت ہی خطرناک باتیں ہیں۔ مسلمانوں کو بھی ان تین باتوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ رب العزت ان سے بات بھی نہیں کریں گے۔ حشر کے میدان میں قیامت کے دن اللہ ان سے بات بھی نہیں کریں گے، اور وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، اور ان کے طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھنے کا مطلب محبت کی نظر اللہ ان کے اوپر نہیں کریں گے۔ کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو اللہ رب العزت گناہوں سے پاک کریں گے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں انسان کے لیے بہت ہی بڑی اور بہت ہی اونچی نعمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کا کلام کرنا، اللہ محبت کی نظر سے دیکھنا، اور انسان کو گناہوں سے پاک کرنا، اور یہ تینوں چیزیں انسان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ تو یہ تینوں چیزوں سے اللہ رب العزت ان لوگوں کو محروم کر دیں گے۔ کن کو؟ ان لوگوں کو جو دنیا کی تھوڑی سی مال و دولت کے لیے اللہ کے احکامات کو توڑ دیتے ہیں، اور اللہ سے جو وعدہ ہوا ہے اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں، اپنے قسموں کو توڑ دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ اور یہ بات جو ہے ہمارے اوپر بھی فٹ آتی ہے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم جو ہے دنیا آج کما رہے ہیں، ہم لوگ دنیا کا کمانا مستحسن چیز ہے، اور دنیا کے بغیر، مال و دولت کے بغیر دنیا کی زندگی، انسان کی دنیا کی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، سورہ کہف کی آیت ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ اگر آدمی کے پاس مال نہ ہو تو اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، مال ہے اولاد نہ ہو تو بھی وہ آدمی جو ہے کامیاب نہیں۔ تو مال بھی ضروری ہے انسان کے لیے، اولاد بھی ضروری ہے۔ تو یہ دو چیزیں اگر کسی کے پاس ہیں تو اس کے پاس اللہ کی بہت بڑی نعمتیں۔ اب اس مال کو کمانے کے لیے ہم ناجائز طریقے کے اوپر چلیں گے، ناجائز راستے کو اختیار کریں گے، تو یہ باتیں ہمارے اوپر فٹ آتی ہیں کہ دنیا کی تھوڑی سی مال و دولت کمانے کے لیے، تھوڑی سی مال و دولت لینے کے لیے اللہ کے احکامات کو جو بندہ توڑتا ہے، اللہ کے ساتھ جو وعدہ ہوا تھا اس وعدے کو توڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت اس سے حشر کے میدان میں بات نہیں کریں گے، اور اس کے طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ اس کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس وقت جبکہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے تفسیر کے اندر، حضرت اشعث ابن قیس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میری ایک زمین جو ہے یہودی کے قبضے میں تھی۔ کچھ معاملہ ہوا ہوگا، آج کل بھی بہت سارے لوگ جو ہے معاملات کرتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی ضرورت آ جائے، کسی کو کوئی جو ہے تقاضا ہو جائے، اس کے پاس پیسہ نہیں رہتا،
اب وہ آدمی کیا کرتا ہے کہ اپنے پاس جو مال ہے، چاہے وہ مال سونے کی شکل میں ہو یا پھر جو ہے گاڑیوں کی شکل میں ہو یا پھر جو ہے اور کوئی جو ہے جنگلات کے شکل میں کوئی بھی مال ہو، اس مال کو دوسرے کے پاس رکھ کر پیسے لیتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ گروی رکھنا اس کو کہتے ہیں. تو گروی رکھ کر پیسے لیتا ہے، پیسے لے کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے. تو اس طرح کا کوئی معاملہ اس زمانے میں حضرت اشعث ابن قیس رضی اللہ عنہ کا ایک یہودی سے ہو گیا. اب یہودی سے معاملہ ہو گیا، ان کی ضرورت پوری ہو گئی. اب زمین کا تقاضا صحابی کر رہے ہیں، لیکن یہودی جو ہے بات ماننے کے لیے تیار نہیں. یہودی انکار کر رہا ہے بھائی دینے کا نہیں، ہرگز ہرگز میں تیری زمین واپس نہیں کروں گا. اور وہ مقدمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں پہنچا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اشعث ابن قیس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بھائی گواہ پیش کرو، یہ زمین تمہاری ہے، گواہ پیش کرو. کیا گواہ ہے تمہارے پاس؟ البینۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ البینۃ علی المدعی، مدعی کے اوپر ضروری ہے، یعنی جو آدمی مقدمہ لا رہا ہے کسی چیز کا اس کے لیے ضروری ہے بینہ. بینہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی کا لفظ ہے. بینہ کا مطلب گواہ پیش کرنا. البینۃ علی المدعی، مدعی کے لیے ضروری ہے کہ گواہ پیش کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہ پیش کرو. کیا کس چیز کے اوپر گواہ پیش کرنا ہے؟ کہ یہ زمین واقعی جو ہے صحابی کی ہے. تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس کوئی گواہ نہیں، میرے پاس کوئی بھی گواہ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اگر تمہارا مسئلہ ہے، زمین کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو، تو اگر تم مدعی بن کے آ رہے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے گواہ پیش کرنا. اگر تم گواہ پیش نہیں کرتے، مدعا علیہ جو آدمی ہے، یعنی اس مقدمے میں جس آدمی کے اوپر الزام لگ رہا ہے وہ یہودی، اگر وہ آدمی قسم کھا کر یہ کہتا ہے کہ یہ زمین میری ہے تو زمین اس کو دے دی جائے گی. یہ جو ہے شریعت کا ایک طریقہ ہے. اور ان چیزوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ شریعت ہمارا مذہب کتنا بہترین مذہب ہے. ان چیزوں کی وجہ سے دوسرے مذہب کے لوگوں کے اندر اسلام کی محبت آتی ہے. ایسے بہت سارے واقعات جو ہے حدیثوں کے اندر موجود ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی گواہ پیش کرو. صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس گواہ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر گواہ پیش نہیں کرتے تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جس آدمی کے اوپر تم الزام لگا رہے ہو کہ میری زمین ہڑپ کر کے قبضہ کر کے رکھ لیا ہے، واپس نہیں کر رہا ہے، تو اس کو بلا کے ہم قسم دیں گے. اگر وہ آدمی قسم کھا کے یہ کہتا ہے کہ زمین میری ہے تو تمہارے ہاتھ سے زمین چھوٹ جائے گی اور اس کو زمین ہم دے دیں گے. اگر وہ آدمی قسم نہیں کھاتا تو اس وقت وہ زمین تمہاری ہوگی. تو بازو میں ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ تو فاجر آدمی ہے، فاسق آدمی ہے، گنہگار ہے، اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے زندگی کا کیا بھروسہ، اس کی بات کا کیا اعتبار، اس کے پاس ان چیزوں کا کوئی لحاظ ہی نہیں رہتا. وہ آدمی اس آدمی کو اگر بلا کے کہیں گے کہ قسم کھاؤ تو کھا لے گا. اس کو کس کا ڈر ہے؟ نہ تو اللہ کا، نہ تو اللہ کے رسول کا، نہ تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا. کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں اس کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی معاملہ ایسا ہی ہے. شریعت ہماری یہی ہے کہ اگر تم کسی چیز کے بارے میں الزام لگا رہے ہو کسی آدمی کے اوپر تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم گواہ پیش کرو. اگر گواہ پیش نہیں کرتے تو سامنے والا قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ میری چیز میری ہے تو چیز اس کو دے دی جائے گی. اگر قسم کھانے پر آمادہ نہ ہو، قسم نہ کھاتا ہو، تو تب وہ چیز تمہاری. اسی لیے ہر چیز کے اوپر جو ہے شریعت کے اندر گواہ بہت ہی ضروری قرار دے دیا گیا. اگر کوئی آدمی کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگا رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی اس کے اوپر جو ہے گواہ پیش کرے. پیش نہیں کرتا، حقیقت میں سامنے والا زنا میں مبتلا ہو چکا ہو، زانی ہو، گناہ کر لیا ہو، لیکن یہ آدمی جو ہے اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے زنا کا الزام لگانے کے بعد گواہ پیش نہیں کرتا تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. تو یہ جو ہے شریعت کا ایک طریقہ ہے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر کسی معاملے میں آدمی گواہ پیش نہیں کر سکا تو وہ چیز اس کی نہیں ہو سکتی. تو یہی واقعہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زندگی میں بھی پیش آیا
کہ ایک زرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی چوری ہو گئی. چوری ہو کر کچھ زمانے کے بعد ایک یہودی کے ہاتھ میں وہ زرہ دیکھی گئی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت جو ہے مدینہ منورہ کے خلیفہ، مسلمانوں کے خلیفہ اور قاضی جو ہیں وہ کوئی اور تھے، ان کا نام جو ہے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. تو ان کے پاس مقدمہ گیا. مقدمہ جانے کے بعد قاضی نے امیر المومنین سے گواہ طلب کیا. امیر المومنین آپ کو گواہ لانا پڑے گا. تو حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میرا بیٹا اس بات کے اوپر گواہ ہے. تو قاضی نے کہا بچے کی گواہی باپ کے حق میں شریعت کے اندر نہیں چلتی، وصول ہے یہ. بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں، اسی طریقے سے باپ کی گواہی بیٹے کے حق میں نہیں، بیٹی کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں، ماں کی گواہی بیٹی کے حق میں قبول نہیں. تو یہ کچھ وصول ہیں، طریقے ہیں. تو قاضی نے کہا کہ آپ کا بیٹا واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن شریعت کا جو وصول ہے وہ وصول تمہارے لیے بھی میرے لیے بھی سب کے لیے. شریعت کا وصول یہی ہے کہ اگر تم کسی چیز کا دعویٰ کر رہے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ گواہ پیش کرو. اور وہ گواہ کیسا ہو؟ تمہارے گھر کا افراد میں سے کوئی فرد گواہ نہ بنے، بلکہ گھر کے باہر لوگوں میں سے کوئی آدمی گواہ بنے تو اس وقت بات بن سکتی ہے. تو یہ جو ہے شریعت کا ایک طریقہ ہے. تو یہاں جو ہے واقعے میں ایسا ہی ہوا. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابی کے کہنے پر صحابی نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی وہ تو گنہگار آدمی ہے، فاجر فاسق آدمی ہے، اس کو کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، قسم کھا لے گا آدمی. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آدمی جو مسلمان کا مال ناحق طور سے کھاتا ہے تو حشر کے میدان میں وہ آدمی اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس سے سخت ناراض رہیں گے، اللہ اس سے بات نہیں کریں گے، اللہ اس کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اور اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے. اور یہ صرف اس بات سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی مسلمان کا مال اگر کوئی آدمی کھاتا ہے تو اس وقت مسلمان اگر کسی کا مال کھا لے تو اس وقت یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا، یہ حکم لاگو نہیں ہو سکتا. ایسی بات نہیں. اگر مسلمان غیر کا بھی مال کھا لے ناحق طریقے سے اس کے لیے بھی یہی سزا ہے. ایسا نہیں کہ بھئی غیر کے لیے سزا ہے مسلمان کے لیے معاف نہیں. ہماری شریعت ایسی نہیں ہے، ہمارا اسلام یہ نہیں ہے. ہماری شریعت کے اندر سب کا حق برابر ہے، سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہوتا ہے. اگر کوئی مسلمان کسی غیر کا کوئی مال ہڑپ کر لیتا ہے، کوئی مال ناجائز طور سے لے لیتا ہے اور وہ مال اس کو واپس نہیں کرتا، اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو حشر کے میدان میں اللہ رب العزت یہ 3 جو ہے سزا اس کو دیں گے. تو اس لیے اپنے جو ہے زندگیوں کو ان گناہوں سے پاک کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ چیزیں جو ہے حقوق العباد میں آتی ہیں. گزشتہ مجلس میں بھی بات آئی تھی حقوق العباد کے تعلق سے کہ حقوق اللہ میں اللہ رب العزت جو ہے بڑی سی بڑی کوتاہی کو معاف کر دیں گے. حقوق اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا حق. اللہ کا حق جو ہے اللہ اپنے حقوق میں بہت مہربانی کرتے ہیں، بہت معافی کا معاملہ کرتے ہیں. لیکن حقوق العباد میں رائی کے دانے کے برابر اللہ معاف نہیں کرتے. ہر حال میں وہ حق ادا کرنا ہی کرنا ہے. آدمی چاہے کتنا بھی بڑا اللہ والا بن جائے، کتنا بھی بڑا جو ہے نمازی بن جائے، تہجد گزار بن جائے، تسبیحات پڑھنے والا، وظائف پڑھنے والا، اور کتنا بھی بڑا آگے جو ہے ابدال میں اس کا شمار ہو جائے، تب بھی اللہ رب العزت حقوق العباد میں رائی کے دانے کے برابر معاف نہیں کرتے. تو اس لیے حقوق العباد میں بہت ہی محتاط رہ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. آج کل جو ہے یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ آدمی کمزور کو دباتا ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ آدمی کمزور کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. آدمی کے اندر کچھ ڈر نہیں اللہ کا کچھ خوف نہیں، آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی فکر ہی نہیں. آدمی ایسا سوچتا ہے، غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بلکہ مسلمانوں کی کتنے لوگ ایسے ہیں میرے علم میں خود موجود ہیں کہ کتنے جو ہے اپنے سے جو ہے طاقت میں کم لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. اپنے شہر کی بات ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے، ان گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ گناہ ہماری زندگی میں رہے تو ہماری نمازیں کچھ کام نہیں دیتی ہمیں،
ہماری وظائف اور ہمارے تسبیحات، ہمارا روزہ، ہمارا صدقہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، یہ چیزیں کچھ بھی ہماری جو ہے نجات نہیں دلا سکتی۔ تو اس لیے ضروری ہے حقوق العباد میں بہت محتاط رہ کر زندگی گزاریں، اور بہت ہی جو ہے ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو پورا کرنے کی مکمل طریقے سے کوشش کریں۔ تو اللہ یہاں فرما رہے ہیں 4 طرح کا جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اس آدمی کے اوپر عذاب مسلط کریں گے، اور آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ یہ 4 باتیں تو ہوں گی، لیکن اس کے بعد اللہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھے ہیں۔ یہ تو 4 گناہ، 4 وبال اس کے اوپر آئیں گے، لیکن اس کے آگے اس کے لیے اللہ رب العزت جو ہے بہت ہی خطرناک اور بہت ہی درد دینے والا، دکھ دینے والا عذاب اللہ رب العزت تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ان تمام باتوں کو سن کر اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ وقت بھی مکمل ہو چکا ہے، تو آگے ایک آیت باقی ہے، انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر اس آیت کی جو ہے تفسیر ہوگی۔ تو آج جو ہے جو باتیں ہمارے سامنے گزری ہیں ان کو اپنے ذہنوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے، اور آج کل جو ہے اس کے اوپر بہت کوتاہی ہو رہی ہے، بہت ہی زیادہ، اس کی کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں ہے اس کی۔ ہر طاقت والا آدمی اپنے سے کمزور آدمی کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اور پیچھے مجلس میں بھی میں نے کہا تھا کہ اگر ہم کسی آدمی کے اوپر آج ظلم کریں گے تو اللہ رب العزت آگے چل کر ایک ایسے آدمی کو پیدا کریں گے، وہ آدمی ہمارے اوپر ظلم کرے گا۔ آپ لوگوں کو بھی بہت سارے ایسے واقعات معلوم ہوں گے۔ تو اس لیے ان جو ہے حقوق العباد میں بہت محتاط رہ کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور کسی کا جو ہے اپنے اوپر حق باقی نہ رہے اس کی بہت کوشش کریں۔ اللہ سے یہی دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ جب تک ہم دنیا میں باقی زندہ رہیں، اے اللہ تیرے احکامات کے اوپر ہم زندہ رہیں، تیرے احکامات کے پابند بن کر رہیں۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو اے اللہ ہمیں ہر آدمی کے حق کو ادا کرنے کے بعد اور گناہوں سے بالکل پاک ہونے کے بعد اے اللہ ہمیں دنیا سے اٹھا لے۔ اس طرح جو ہے اللہ سے دعائیں کرتے رہنا ہے، دعائیں کرتے رہیں گے، ہو سکتا ہے کبھی جو ہے قبولیت کی گھڑی ہو جائے، وہ دعا قبول ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور پوری کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ صرف جو ہے دعائیں کرتے رہیں، کوشش نہیں کرتے تو کچھ فائدہ نہیں۔ دوا بھی ضروری ہے، دعا بھی ضروری ہے۔ آدمی صرف دعا کے پیچھے لگا رہے، دوا اختیار نہیں کرتا، دوا جو ہے استعمال نہیں کرتا۔ مثال کے اعتبار سے بخار آ گیا آدمی کو، آدمی جو ہے مسجد کے کونے میں بیٹھ کر دعا کر رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، کیا تو اس کا بخار صحیح ہو جائے گا؟ ہرگز صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ دنیا دارالاسباب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ دنیا کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کر کے بعد میں اللہ سے مدد مانگے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے بڑی سنت ہے۔ تو پہلے جو ہے دوا استعمال کریں، اس کے بعد دعا کریں، تو انشاءاللہ وہ بیماریوں سے ہمیں شفا ملے گی۔ اگر ہم صرف دعا کرتے رہیں، کوشش نہیں کیا ہم نے، تو پھر جو ہے وہ برائیاں، وہ بیماریاں ہماری زندگی سے ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان تمام برائیوں سے، ان تمام گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔